سورہ انفال آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اما اگر تخافنا آپ ڈریں من سے قوم کسی قوم خیانتاً خیانت سے فا تو امبز ڈالیں الی طرف ہم ان کے علا اوپر سوا ان برابری انا بے شک اللہ رب العزت لا نہیں یحب پسند کرتا الخائنین خیانت کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں، بے شک اللہ رب العزت دغابازوں کو دوست نہیں کرتا رکھتا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس میں مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں سے خطاب ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں تو عہد توڑنے کے لیے مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہے، اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں جنگ کی اطلاع دے دے تاکہ یہ اس قوم سے بدعہدی کرنے والے شمار نہ ہوں، اور اگر ان کی عہد شکنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں بلکہ فوراً ان پر حملہ کیا جائے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ دین اسلام میں عہد سے متعلق دی گئی تعلیم انتہائی شاندار ہے، اور کفار سے کیے ہوئے عہد کا بھی اسلام میں بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں کفار سے کیے گئے عہد کی پاسداری کے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو چوپائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ بدلے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے اور حملہ نہ فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔